ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع جنوبی ایشیا کے ایک عظیم شیخ طریقت، عظیم صوفی، ایک عظیم سلسلے کے بانی حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں، جنہیں عوام صابر پاک اور صابر پیا کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے صابر پیا میں کتنی محبت ہے اور چاہت ہے۔ عوام الناس کے ذہن میں اور ان کے دل میں اور ہماری تہذیب اور ثقافت کی اوپر سے لے کر نچلی سطحوں تک ان صوفیاء کرام کی کتنی چاہت ہے اور کتنی محبت ہے کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے اس خطے کی کہ ہم نے فاتحین کے کہنے پر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے صوفیاء کرام کی عملی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کیا، جو اسلام کی بہترین تعبیر کہی جا سکتی ہے۔ اسلام کی تہذیبی اور جمالیاتی قدروں کا سب سے بہتر اظہار تصوف کی شکل میں ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم صوفیاء کرام کے مسلمان کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم صوفیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو اپنے محسنوں میں شمار کرتے ہیں اور کثرت سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے رہیں۔ ناظرین محترم، بر صغیر کے خطے میں قدیم ترین جو سلسلہ طریقت ہیں وہ چشتی اور سہروردی ہیں۔ ان دو سلسلوں کے بعد قادری سلسلے کا فروغ ہوا اور سب سے آخر میں نقشبندی سلسلہ بر صغیر میں آیا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تک تو چشتی ایک ہی سلسلہ رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری، وہ بھی سید تھے۔ حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو فاروقی النسل ہیں۔ آپ سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے چشتیوں کی تین بڑی شاخیں معرض وجود میں آئیں۔ حضرت خواجہ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چشتی جمالی شروع ہوئے۔ یہ سلسلہ جمالیہ بعد میں چشتی نظامی سلسلے میں ضم ہو گیا، اب الگ سے اس کا وجود نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی صاحبزادگان اور پیرزادگان نسلاً جمالی ہیں وہ طریقتاً نظامی ہیں۔ دوسرا سلسلہ حضرت خواجہ علی احمد علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شروع ہوا اور وہ سلسلہ صابری کہلایا۔ ایک اتنے عظیم المرتبت سلسلے کی بنیاد رکھنا کوئی معمولی شخصیت کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو سید بخاری، آپ کے توسط سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا فروغ ہوا۔ جو میں چشتی نظامی ہوں تو میرے لیے چشتی صابری چچا زاد بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نسب میں بھائی اور چچا زاد جو ہوتے ہیں بالعموم ان کو شریک کہا جاتا ہے۔ طریقت میں پیر بھائیوں کو اور چچا زاد پیر بھائیوں کو حبیب کہا جاتا ہے، رفیق کہا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو آج ان کا ذکر پاک کرتے ہوئے مجھے وہی مسرت محسوس ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے میں حضرت نظام پاک کا ذکر کروں۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید الدین گنج شکر کے سگے بھانجے تھے، طویل عرصہ پاک پتن شریف میں خدمت بجا لاتے رہے۔ وہاں آپ کا پاک پتن شریف میں آپ کا حجرہ پاک ابھی تک موجود ہے، جہاں باقاعدہ اہتمام سے آپ کا عرس بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت صابر پاک کی جو نمایاں ترین اوصاف ہیں ان میں آپ کا بہت ہی شدت کے ساتھ زہد و ریاضت کرنا اور کثرت عبادت، گوشہ نشینی، گمنامی، استغناء، جذب۔ اب ہم آگے بات چیت کریں گے تو سلسلہ صابریہ کی بھی عظیم ترین خصوصیات یہی ہیں جو انہیں بالکل منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ اس خاندان پاک میں ایسے کابر مشائخ پیدا ہوئے کہ جن کا ہم ذکر خیر سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی چشتی صابری فیض ملا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو بنیادی طور پر چشتی نظامی ہیں مگر انہیں بھی صابری فیض ملا، اور انہوں نے ہمیشہ اس پر ناز کیا